نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ 8ویں پارے کا پہلا رقم ہے. 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. اس کا ترجمہ ہے وَلَوْ اور اگر انا بے شک نا ہم نزلنا ہم اتار دیتے ہم نازل کر دیتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى کلمہ کلام کرنا گفتگو کرنا وَكَلَّمَهُمْ اور ان سے کلام کرتے الموتى مردے قبروں سے زندہ ہو کے ان سے کلام کرتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ حشرہ ہوتا ہے جمع کرنا, اسی سے محشر ہے جمع ہونے کا موقع. وَحَشَرْنَا اور ہم جمع کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر چیز قبولاً ان کے سامنے, یا قبولاً جو ہے یہ قبیلہ کی جمع بھی ہو سکتی ہے کہ ہم گروہ در گروہ لوگ ان کے سامنے لے آتے مردوں کو زندہ کرتے اور وہ مردے گروہ در گروہ ان کے سامنے زندہ ہو کے آ جاتے. ما کانوا نہیں تھے وہ لوگ لے یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے, پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا. الا ان یشاء اللہ مگر ان کے یشاء چاہے اللہ تعالیٰ. وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ
چاہتا کہ وہ ایمان لے آتے، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، وَلَكِنَّ اور لیکن أَكْثَرَهُمْ ان میں سے اکثر، يَجْهَلُونَ جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں یا جہالت والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے ان میں قریش کے بعض مطالبات کا ذکر ہے اور ان کے مطالبات کی حقیقت کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بڑی بڑی قسمیں تو کھا کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ چونکہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے راستے میں ضد سے کام لیا ہے، ہٹ درمی سے کام لیا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے گمراہی کی طرف بطور سزا کے۔ اب ان کے دو مطالبے تھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے مردوں کو زندہ کر دیں، جو ہمارے لوگ مر گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، انہیں زندہ کر دیں اور وہ سامنے آ کر کہہ دیں کہ آپ سچے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہم فرشتوں کو دیکھ لیں، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ یعنی ویسے تو فرشتے آتے تھے، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ ان کے یہ دو مطالبات تھے، اور یہ دونوں مطالبات کوئی حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں مطالبات ضد اور ہٹ درمی کا اظہار کرنے کے لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیہ کریمہ میں اس چیز کو بیان فرمایا اور اس کے متعلقات کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، اور پھر وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے زندہ ہو کے ان سے ہم کلام ہو جاتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم سب کچھ زندہ کر کے ان کے سامنے لے آتے۔ قبلہ قبیل کی جمع بھی ہو سکتی ہے، قبیلہ کی جمع بھی ہو سکتی ہے، یعنی مردہ زندہ ہوتے اور ان کے سامنے آ جاتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے باوجود بھی ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو ایمان لانا چاہتا ہے، جس میں طلب ہو نا وہ ایمان لاتا ہے، جس میں طلب ہی نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ یار کیسے ممکن ہے کہ مردہ زندے ہو گئے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو شک نہیں کر دیا تھا، تو کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ نہیں کر دیا تھا، تو کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ کیا رسول کریم علیہ السلام نے بے جان پتھروں میں جان نہیں ڈال دی تھی، کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ ایمان کا تعلق بڑے بڑے مطالبات کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں طلب نہیں تھی، وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے اس دعوے کی حقیقت کو بیان فرمایا، ما کانوا لیؤمنوا، یعنی کچھ اہل ایمان یہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی یہ بڑے باحیثیت لوگ ہیں اس معاشرے میں، ان کی بات مان لی جائے اور اس طریقے سے جیسے یہ کہتے ہیں ان کی اس بات کو پورا کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یعنی وہ ان کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ دیکھیں کو مانتا وہ ہے جو ماننا چاہتا ہے، یہ میرے رب کا ضابطہ ہے۔ جو ماننا چاہتا ہی نہیں ہے وہ ہر چیز کو جادو کہہ دے گا کہ یہ جادو ہے۔ اگر مردے بھی زندہ ہو جائیں
وہ کہیں گے جادو ہے جی، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، حقیقت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں مانیں گے۔ لیکن جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ایک بات سن کے مان لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر کے مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بات طلب کی ہوتی ہے، بات بڑے بڑے مطالبات کی نہیں ہوتی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے مطالبہ کیا لیکن طلب صادق کے ساتھ کیا، اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا لیکن طلب صادق کے ساتھ کیا کہ وہ ماننا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بھی یہ چیز ہو تو میں مان جاؤں، تو جو بندہ طلب صادق لے کے گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دامن مراد بھر دیا ہے۔ آپ نے کبھی اسے خالی نہیں لوٹایا جو طلب صادق لے کے گیا ہے۔ مثلا وہ یہودی کہتا ہے کہ جی درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں، تو آپ نے فرمایا جا کے درخت کو کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تو وہ جو درخت تھا وہ جڑیں سمیت اکھڑ کر سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہوا حاضر ہوا، جی اللہ شکر کے سجدے کرتا ہوا حاضر ہوا۔ اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لی نا، کھجوروں والا دیس بھی دیکھ لیا، سرکار کے صدقے کو بھی آزما لیا اور ہدیے کو بھی آزما لیا، جو کچھ پیچھے بیان کیا گیا تھا سارا کچھ حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لیا۔ بڑے حق کے طالب تھے حضرت سلمان فارسی، بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ اب ان کا ایک چیز باقی تھی کہ جو مہر نبوت تھی سرکار کے شانہ پاک پر، مہر نبوت، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مہر نبوت ہے یا نہیں۔ اب وہ کیسے سرکار سے عرض کریں کہ اپنی قمیض مبارک اٹھائیے میں مہر نبوت کو دیکھوں؟ اجنبی بندہ ہے، ایمان بھی نہیں لایا، کیسے کہہ سکتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، سرکار ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو میں پیچھے آ گیا سرکار کے دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو۔ تو جب میں پیچھے آیا میں نے کوئی بات نہیں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قمیض مبارک اٹھا دی۔ یہاں طلب ہونا، وہاں میرے پاک نبی دامن مراد بھر دیتے ہیں، خالی نہیں لوٹاتے۔ ان کی طلب نہیں تھی، جس کی طلب نہ ہو اس کی منتیں نہیں کی جاتی، اس کی منتیں نہیں کی جاتی کہ آپ کا بڑا سٹیٹس ہے معاشرے میں، آپ مان لیں تو دین کو کوئی بڑا سہارا مل جائے گا۔ اللہ کا دین کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، ہر سہارا اللہ کے دین کا محتاج ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے ہم نے یہ نہیں دکھایا ما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، ان کی طلب ہی نہیں تھی ایمان کی۔ آگے ایک استثناء کو بیان کیا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا نہیں کہ وہ ایمان لائیں۔ یہ جو مشیت ہے یہ لفظ ایک قرآنی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کا اختیار چھین لیتا اور انہیں طاقت کے بل بوتے پہ مسلمان کرنا چاہتا تو پھر وہ ایمان لے آتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے لوگوں کا ایمان چاہا نہیں ہے، اس سے مراد ہے جبر کرنا، طاقت کے ساتھ ایک چیز کا مطالبہ کرنا۔ تو میرے رب کا قانون یہ ہے کہ اس نے بندے کو اختیار دیا ہے، جی چاہے تو ایمان لے آ، جی چاہے تو نہ لا، جی چاہے تو سجدے کر، جی چاہے تو نہ کر۔ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، بندے کے سارا عظمتیں اسی اختیار پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو اللہ یشاء اللہ سے یہ مراد ہے
کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا یعنی ان کا اختیار چھین کے انہیں مسلمان کرنا چاہتا تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ اس طرح نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پہ جبر نہیں کرتا، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ جو جہالت ہے نا، جہالت یہ ناخواندگی کا نام نہیں ہوتا، جہالت ناخواندگی کا نام نہیں ہوتا، جہالت ایک فکر کا نام ہے۔ ممکن ہے ایک بندے نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو اور وہ جاہل ہو، ممکن ہے ایک بندہ الف بے نہ جانتا ہو لیکن بہت بڑا عارف ہو، بہت بڑا عالم ہو۔ جہالت ایک سوچ ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، اس کا تعلق پڑھنے پڑھانے کے ساتھ نہیں ہے۔ جہالت سے مراد کیا ہے؟ ضد اور ہٹ درمی کا اظہار کرنے والا، اخلاق و آداب کو چھوڑ دینے والا، اپنی انا کی عبادت کرنے والا، اپنے مفاد کے سامنے جھک جانے والا۔ وہ امام غزالی کی جب ہم پڑھتے تھے کوئی چھوٹی عمروں میں تو وہ امام غزالی کہتے تھے بعض جاہل علماء یہ کہتے ہیں، بعض جاہل علماء، ہم کہتے تھے یار علماء بھی ہیں تو پھر جاہل کیسے ہو گئے؟ اب پتہ چلا کہ جاہل علماء سے ان کی مراد کیا ہے، یعنی جاہل بئی معنی کہ مزاجن جاہل ہیں، اور علماء بئی معنی کہ لفظ پڑے ہوئے ہیں، لفظ پڑے ہوئے ہیں۔ تو جہالت ایک سوچ کا نام ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کورس تو لفظ ہی بتاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ یہ جو جہالت دور ہوتی ہے نا، یہ ایک طرز فکر ہے، اور یہ نظر کسی کی نظر سے دور ہوتی ہے۔ اس کا تعلق صرف الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق وہ اعظم چشتی نے کہا تھا، اعظم میں جانتا ہوں راہ و رسم عاشقی، تعلیم یافتہ ہوں کسی کی نگاہ کا۔ کبھی کبھی تعلیم کسی کی نگاہ سے بھی ملتی ہے، اس نے الف بے نہیں پڑھا ہوتا لیکن وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ وہ علم جو بظاہر علم ہو لیکن حقیقت میں جہالت ہو، اسی علم کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار۔ یہ جو اکو الف ہے نا یہ معرفت ہے۔ تو یہ جو جہالت ہے نا یہ ایک طرز فکر کا نام ہے، اس کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے بندہ پی ایچ ڈی ہو اور جاہل ہو، اور عین ممکن ہے بندہ الف بے نہ پڑھ سکتا ہو لیکن بہت بڑا عالم ہو، اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے اس راستے پر ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماننا چاہتے ہیں لیکن ابھی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور وہ کبھی نہ کبھی مان لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ یہ پوری قوم کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ اس جرم کے مجرموں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ تو وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ سے مراد یہ ہے کہ اکثر جو ہیں وہ جہالت کی راہ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی ایسے ہیں جو خالد بن ولید بن کے ابھریں گے، جو اس طریقے سے اسلام کے دامن میں آئیں گے کہ اسلام کی وہ اتنی خدمت کریں گے قیامت تک تو زمانہ انہیں یاد کرے گا۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، اکثر میں یہ بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہاں بھی اللہ کے ایک ضابطے کا بیان ہے، اور اس میں رسول کریم علیہ السلام کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے ایک تشفی کا سامان ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے جعلنا، ہم نے بنا دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، یعنی جب یہ اس طریقے سے لفظ آتے ہیں الگ الگ پھر نبی اور رسول ہم معنی ہوتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے ہم نے بنا دیے کیا؟ عدوًا، دشمن۔ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے۔ کن کو بنایا دشمن؟